بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کل ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جس میں سب لوگ دڑا در واٹس ایپ سے ٹیلی گرام اور سگنل پر منتقل ہو رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے انداز سے ویڈیو بنا کر اس حوالے سے کئی طرح کی افواہیں اور جھوٹ پھیلانے میں مصروف ہے۔ بھلے کسی گروپ میں پرائیویٹ یا سینسٹیو چیٹ نہ ہو، پھر بھی اسے خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ 8 فروری کے بعد کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ فیس بک یا واٹس ایپ ہمارے کالے کرتوت دنیا کے سامنے رکھ دے گا، نہ ہی ایسا ہے کہ ہمارے فون میں تصویریں لیک ہو جی۔ پھر کیا ہوگا؟ اسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے زاویے سے سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس پرائیویسی پالیسی اور ساری سائنس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟ انہیں سمجھنے کے لیے آپ کو صرف یہی ایک ویڈیو کافی ہے۔ مزید تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین، ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں انٹرنیٹ پر ہونے والی ہر کلک سرچ ہسٹری پر گوگل کے ذریعے نظر رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے گوگل پر سرچ کیا آن لائن انگلش کورس، آپ کو اگلی مرتبہ اسی نوعیت کے اشتہار اپنے فیس بک میں نظر آئیں گے۔ آپ کپڑوں کے بارے میں سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کپڑوں کے اشتہارات فیس بک پر نظر آتے رہیں گے۔ اس کو ٹارگٹ آڈینس کسٹمائزیشن کہتے ہیں۔ یوزرز کو بھی وہیں دکھاؤ جو وہ خریدنا چاہتا ہے۔ اسے ابھی ضرورت ہے یا مستقبل قریب میں ضرورت ہو سکتی ہے۔ اس پورے عمل کو سیلز فنل کہا جاتا ہے۔ فیس بک آپ کی سرچ ایکٹیویٹی کو ٹریک کرتا ہے تاکہ آپ کی پسند کے مطابق آپ کو اشتہار دکھائے جا سکیں۔ آپ زیادہ خریداری کریں، بیچنے والی کمپنی کو فائدہ ہو، وہ فیس بک پر مزید اشتہار چلائے اور فیس بک کے منافع میں اضافہ ہو۔ اب حال میں ایپل نے کہا ہے کہ یوزرز کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سرچ ایکٹیویٹیز ٹریک ہونے کا ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے فیس بک اگر اس پر عمل کرے تو اس کا منافع کم ہوتا ہے، لیکن فیس بک نے اس کا پہلے ہی کچھ حد تک اہتمام کر رکھا ہے۔ سالوں پہلے واٹس ایپ اور انسٹاگرام خرید کر، یعنی فیس بک نے سالوں پہلے واٹس ایپ اور انسٹاگرام کو خرید لیا تھا۔ اب اگر فیس بک آپ کی سرچ ہسٹری نہیں بھی ٹریک کرتا، پھر بھی وہ آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی پسند و ناپسند سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کون سے گروپس میں ہیں، آپ کون سے کی ورڈز استعمال کرتے ہیں۔ اگر میں واٹس ایپ چیٹ میں دوستوں سے بار بار ہائیجین فوڈ کا ذکر کروں یا ورزش و ایکسرسائز کا ذکر کروں یا ڈائٹ کا ذکر کروں، فیس بک کو بذریعہ واٹس ایپ میرا یوزر بیہیویئر پتہ چل جائے گا۔ وہ جان لے گا کہ مجھے ڈونٹ یا چاکلیٹس کے اشتہار نہیں دکھائے جانے چاہیے بلکہ ہیلتھی لائف کے اشتہار دکھانے چاہیے۔ ظاہر ہے گوگل سرچ سے حاصل ہونے والے نتائج اور واٹس ایپ انسٹا سے حاصل ہونے والے برابر نہیں ہوں گے، لیکن فیس بک کے لیے فی الحال کافی ہے۔ تقریباً 1.5 ارب آبادی واٹس ایپ استعمال کرتی ہے، یعنی اس آبادی کی پسند و ناپسند جاننے کا اختیار فیس بک کے پاس ہے۔ فیس بک کے پاس ایک طریقہ یہ تھا کہ واٹس ایپ پر اشتہار چلانا شروع کر دے، لیکن وہ واٹس ایپ خریدتے وقت اعلان کر چکا تھا کہ واٹس ایپ ہمیشہ اشتہاروں سے پاک اور فری رہے گا۔ لیکن ایسا کوئی دعویٰ فیس بک نے اپنے لیے نہیں کیا تھا۔ تو دوستو آرام کریں، آپ کے چیٹ تصاویر پہلے ہی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس صدی میں ڈیٹا پرائیویسی ایک متھ کے سوا کچھ نہیں۔ جو کچھ بھی بذریعہ انٹرنیٹ ایک مرتبہ منتقل ہو گیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سارا کھیل فیس بک کے منافع کا حصہ ہے، لیکن یہ غلط فہمی بالکل بھی دور کر دیں
کہ فیس بک آپ کی چیٹ، آپ کی تصاویر یا پرائیویٹ گفتگو کو پبلک کر دے گا یا وہ سب کچھ عوام کے ہاتھ لگ جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ واٹس ایپ نے بار بار وضاحت کی ہے کہ وہ خود بھی آپ کی چیٹ کو چیک نہیں کرتے، بلکہ یہ سارا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ کے کی ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں اور آپ کی پسند ناپسند کی بنا پر فیس بک انٹرفیس کو بہتر کیا جائے گا۔